آپ آگے کوئی الزامی جواب فلانا یہ کرتا ہے. اچھا پہلی بات یہ ہے کہ میں اپنا بتا دوں آپ کو، میرے لیے ہر وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، میں تو اس میں سے کسی کو کافر نہیں کہتا. پہلی بات اپنی بتا رہا ہوں کیونکہ آپ میرے سے بات کر رہے ہیں، میں کسی کا جواب دے رہا ہوں دوسرے کا. دوسری بات یہ ہے میرے بھائی کہ جو میں نے آپ کو سمجھایا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول نے ایک پیرامیٹر بنا دیا ہے، اس میں اگر مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک بڑی چھوٹی مثال دے دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں رسول کے ذریعے کہ زنا جو ہے وہ ایک برا کام ہے یا چوری ایک برا کام ہے. اگر کوئی ایکس وائی زی کر رہا ہے تو کیا آپ کے پاس وہ حجت بن جائے گی کہ آپ کیونکہ ایکس نے کیا وائی نے کیا تو اس نے مرزا غلام احمد صاحب بھی چوری اور زنا کر سکتے ہیں؟ بس اس کا جواب دے دیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. اور میں آپ کا جواب سنوں گا، میں اب ایک بات نہیں کروں گا کیونکہ میں اب نکل رہا ہوں. میں نے کسی کام جانا تھا، میں صرف آپ کے لیے رکا ہوا تھا، لیکن مجھے لگا کہ اچھا جی میں بالکل باجوہ صاحب یہ بات کیجئے گا. اچھا جی ڈاکٹر ڈو بھائی، بات یہ تھی، ہمارا ان سے سوال یہ تھا کہ کافر پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور ہم ان سے یہ بات کہہ رہے ہیں. ہمارا یہ سمپل سوال ہے کہ کیا آپ مسلمانوں کو، دنیا بھر کے مسلمان ہیں جو مرزا غلام قادیانی کو نہیں مانتے، سوال سادہ سا ہے کہ کیا آپ ان کو کافر، پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ یہ سادہ سا سوال ہے. دوسرا سوال ہے جی، یہ کہتے ہیں جی امام مہدی کو پہلے وہ ثابت ہو نا بندہ امام مہدی، پہلے وہ تو اگر اپنے جو دعویٰ جات میں جو بندہ ثابت ہی جھوٹا ہو رہا ہے، ایسے بندے کے ساتھ کنڈیشن لگا کے ساری دنیا کے لوگوں کو کہنا کہ وہ کافر ہے کہ بندہ آج کہتا ہے بھی میں جناب یہ وہ مہدی کا دعویٰ کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے جی پوری دنیا کافر ہوگی. ایسے نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ وہ بات تو ثابت ہوتی تو پھر نا، ابھی ہم وہ بات نہیں کر رہے. ہمارا وہ اگلی بات ہے کہ امام مہدی جو پہلے کیا کہ مرزا غلام قادیانی صاحب کا جو دعویٰ ہے وہ اپنے دعوے میں کتنے سچے کتنے جھوٹے ہیں، ان کو انڈیپینڈنٹلی دیکھا جائے گا. اور یہاں پہ کئی دفعہ دیکھا گیا ہے جو باجوہ صاحب نہیں ثابت کر سکتے، اور ابھی ہم تھوڑی دیر میں ثابت کر دیں گے کہ یہ مرزا صاحب کا دعویٰ نہیں ثابت کر سکتے. ہاں پہلے یہ سوال، ہاں وہی کہہ رہا ہوں، یہ باتیں بعد میں ہوں گی، اور جس چیز کی طرف بار بار جا رہے ہیں وہ ساری باتیں بعد میں ہیں. پہلے ڈاکٹر ڈو بھائی اب آپ کا کام ہے، آپ ذرا دیکھ لیجئے، پہلے یہ سوال ہے اور اس کا پہلے جواب ہوگا. جی بالکل بالکل جی باجوہ صاحب جواب دیکھیں. میں نے آپ کو بیچ میں بھی پہلے سیکنڈ ٹرن میں روکا تھا، لیکن آپ کو میرے خیال سے سمجھ نہیں آئی کہ کیا مرزا غلام قادیانی صاحب نے اس لیے کافر کہا ہوا ہے ان لوگوں نے، آپ کے جماعت احمدیہ کا اس لیے کیتا ہے کہ جی کافر ہے چونکہ دوسرے ایک دوسرے کو کہتے ہیں، اس لیے آپ کو یہ کہتے ہیں؟ مطلب یہ جواب ہے آپ کے پاس؟ ابھی تو آپ کہہ اور رہے تھے کہ دوسروں نے بھی کوئی نبی بنا لیا ہے، دوسرے نے کسی نے کوئی نبی بنایا ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ جیسا عیسیٰ کو مانتے ہیں تو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں لیکن بعد وہ تو انہوں نے سارا بھی کھل کے بتا دیا. وہ بات یہ نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے لیے وہ چیز تو قابل قبول ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کے لیے میں وہ بات نہیں کہہ رہا کہ مرزا صاحب نے یا جماعت احمدیہ کے دوسرے خلیفہ نے یا کسی اور نے کہا کہ جو امام مہدی کو یا مرزا صاحب کو نہیں مانے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے یا کافر ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اس لیے نہیں کہا کہ چونکہ دوسروں نے بھی کہا ہے تو اس لیے میں بھی کہہ رہا ہوں، نہیں، یہ وجہ نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں، پھر آپ دوسروں کو کیوں لے کے آ رہے ہیں کہ جی چونکہ اس آپ لیے لے کے آ رہا ہوں کہ آپ اس لیے نہیں دیکھیں وہ کسی کے ساتھ اختلاف ہونا، وہ تو اچھا وہ تو ابھی لاہوری جماعت کا آئے گا، وہ آگے کہے گا کہ یہ سارے کافر ہیں، پکے کافر قرار دیا ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے، وہ ایکسیپٹیبل ہے بات، ٹھیک ہے نا؟ وہ کس نے اچھا کہ یہ اوہو فرقوں کی بات نہیں ہو رہی، آپ لوگ نا 73 میں آتے ہیں، بات نہیں، ابھی فرقوں کی بات ہی نہیں ہو رہی، آپ 73 میں بھی نہیں آتے. اور مرزا صاحب نے بات سنیے، آپ پہلی بات ہے مسلمانوں میں فرقہ واریت نہیں ہے، نہیں وہ نہیں کوئی نہیں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں دیوبندی بریلوی، وہ بتائیں گے نا، ادھر دیوبندی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بریلوی بھی سارے اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں. نہیں ایسے نہیں وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے اکٹھے کام کرتے، کوئی نہیں سمجھتے. میں دیوبندیوں کی مسجد میں بھی نماز پڑھتا ہوں، کوئی ایک آدھ بندہ بات یہ نہیں ہے، ایک منٹ ذرا رکے، بات یہ نہیں ہے، وہ نہ کسی نے کوئی نبی مانا ہے. مرزا بشیر صاحب کہتا ہے کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے وہ کافر، اسی طرح مرزا غلام قادیانی کو نہ ماننے والے کافر. کسی نے بھی ایسا نہیں کیا، کوئی بعد میں اور نبی بنایا ہو سوائے ان کے. تو یہ اس لیے یہ جناب اس بات کی صرف یہ بات. مجھے آپ یہ بتائیے، مجھے یہ بتائیے
کیا فتاوی رضویہ میں او میرے بھائی یہ اللہ رضا نظام خان نے ریلوی باجوہ صاحب جو بندی کو کافر کہا ہے کہ نہیں باجوہ کہا؟ باجوہ صاحب جو بات آپ سے ہو رہی تھی نا، ہم نے اس وقت جو آپ کا بات پوچھا کہ نہیں آپ اپنا سے نہیں ہو رہی بتانا تھی نا، آپ یار سے یہ ہو کیسا رہی تھی ڈم نا آدمی ہے کہ وہ کہ بات کسی کے کہنے کے اوپر ہم جو بھی اسے کہنے مان پراٹھا رہے تو ہیں. بہ کے کہندے میں رہندے خالی بھی جیڑا مسلمان مسلمان ہوئی اپنے آپ نو کہے وہ مسلمان ہے انہوں مسلمان کہو ہن کی ہویا ہاں جی جی، اس کو آپ میں لوگ کیوں بار بار مسلمان دیکھ ہوئی رہا ہوں، نہیں مجھے آپ پتہ ہے جواب پتہ کہ دیو نا بات لتا کیسے دفاع ہے پاؤ کرنی ہے باجوہ آپ صاحب اس کو جواب دیو یہ ہم بات آپ کرنی کو آتی ہے یہاں پہ نہیں بات اسی سنیے نا، لیے یہ جب کافر ہماری ہے باری آئے گی ہم ثابت بھی کر دیں باجوہ گے صاحب آپ کسی ہاں بھی ہمیں پتہ ہے مسجد میں نماز پڑھ لیتے ہیں، ابھی ہم ثابت ہو ادھر جاتا دائرہ ہے، بنا کے نہیں ثابت ابھی کریں گے ثابت ہو جاتا ہے، آپ کسی نہیں بھی مسجد میں نماز پڑھ لیتے ہیں، نہیں نہیں کسی بھی اچھا مسجد ایک میں منٹ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہیں نہیں آپ نہیں کسی بھی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو آپ لوگ آپ تو کسی کے بھائی جنازے میں بات نہیں تو سنیں جاتے، نا، مسلمانوں کے کسی بھی جنازے میں مسجد میں نہیں، تو نماز پڑھ بات لیتے آپ ہی ہیں۔ کی سنی جائے، آپ یہاں پہ آ کے جو بات کرنا شروع کرتے ہیں، آپ فرقہ چھوڑ کھیلنا بند کر دیں، خدا کا خوف کریں۔ میں آپ خدا کا مسلمان خوف کریں نا، نہیں پھر میں بھی میں نے بنائے مسلمان ہیں۔ ہوئی ہوں، نہیں میں مسلمان ہوئی ہوں، نہیں آپ مسلمان کیسے ہوئی ہیں؟ نہیں میں کیا مسلمان ہوئی ہوں، ہیں؟ تو پہلے کیا تھی آپ؟ نہیں میں مسلمان ہوئی ہوں، آپ نہیں آگے بات کریں، اب کون سی مسلمان آگے ہوئی ہیں؟ آپ دیوبندی میری مسلمان بات ہوئی ہیں، بریلوی ہوئی ہیں، جو اہل حدیث میری ہوئی ہیں، بات سنیں، سرور سسٹر یہ ایسا سوال نہیں ہے ایسا سرور ٹھیک سسٹر آدمی یہ ہے سر ایسا ایک ٹھیک منٹ آدمی چپ ہے کر شرما دی ایک آپ منٹ دیکھو چپ کس کر سے گل اوہو کری باجوہ جا صاحب سمپل یہ باجوہ بتائیں صاحب میری بات باجوہ صاحب سنیں، سرور میری سسٹر بات چپ سنیں، کریے افضل بھائی چپ کریے سرور سسٹر ذرا چپ کیجیے ڈاکٹر ڈو کو بولنے دیں صرف جی باجوہ ڈاکٹر ڈو صاحب بھائی صرف یہ جو ہمارا بتائیں کہ سوال ہے آپ اس کے کا جواب نزدیک مرزا غلام قادیانی ہاں صاحب کو نہ یہ ماننے والا سوال مسلمان ہے یا کافر ہے؟ جی میں نے بھائی یہ بتایا جواب تو دیں ہاں کہ جو محمدی کو نہیں مانے گا اس نے نبی اکرم صلی اللہ میں علیہ نے وسلم کے مرزا حکم کا غلام انکار قادیانی کیا کا ہے، پوچھا ہے مہدی کا نہیں پوچھا۔ وہ ہم ان کو محمدی سمجھتے ہیں۔ ہاں آپ سمجھتے ہیں نا، آپ کے مطابق تو مرزا صاحب نے یہ بھی کہا ہوا کہ ساری جو حدیث ہیں محمدی والی وہ ضعیف ہیں، بھائی تو پھر بات یہ نہیں ہے، بات نہیں یہ ہے بات کہ یہی ہے نا، جو وقت کے پھر امام کیسے سمجھتے ہیں؟ اوہو میں بتا تو دیا ہے اوہو نا۔ یہ بتائیں کہ یہ بتانا ہے کہ پکے کافر جو ساری دنیا کے مسلمانوں کو یہ نہیں کافر ان کے سمجھتے ہیں دار اسلام محمدیہ سے میں تو خارج سمجھتے ہیں محمدیہ سے تو اوہو خارج نہیں ہے، سارے کا ہیلو پکے کافر ہیں پر ان کا کافر ہیں، محمدیہ سے دائرہ گمراہ خارج ہیں، نہیں مگر ہے۔ ہم محمدیت کے کافر ہیں سامنے لگو دائرہ اسلام سے خارج کہیں گے ہیں تو کافر مسلمان ہی۔ ہیں دائرہ اسلام اوہو دائرہ کافر ہیں اسلام دائرہ وہ ہے، اسلام سے دیکھیے دائرہ خارج ہیں اسلام وہ ہے جو انسان کو کامل مسلمان بناتا ہے، وہ اور چیز ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک کامل مسلمان، کامل مومن ایک اور چیز ہے، باجوہ صاحب کو خدا دا ٹھیک ہے؟ خوف کرو گمراہ دارا مسلمان، اسلام انسان کو منافق ایک کامل دوسری مسلمان چیز ہے۔ بناتا ہے کہ مسلمان بناتا ہے دارا اسلام تو مسلمان نہیں بناتا نہیں ہے بات یہ کچا نہیں ہے، ماری جا رہا ہے تو کڈو یار بات یہ میں نہیں جا ہے، کے سونا بات ہے یہ ہے پھر کہ اگر ایک شخص جو ہے کوئی اچھی باتیں سننے کے لیے آتا ہو جی وہ 5 میں سے 3 حکم مان لیتا ہے، 2 کو رد کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کامل مسلمان تو نہ ہوا نا، اپنا کوئی دین ہی مسلمانی مان تو نہیں رد کر دی۔ او میرے بھائی آپ کے سامنے لگا ڈاکٹر بالا ڈو انہوں نے بھائی لکھا وہی ہوا ہے سوال کہ میں نبی آپ کو کریم صلی اللہ ہاں علیہ وسلم کو جس طرح وہ مسلمان نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے، اس طرح آپ خود بھی یہی استغفر سمجھتے اللہ ہیں، مرزا غلام قادیانی آپ صاحب کی خود بھی یہی ایگزامپل دی ہے۔ وہ سمجھتے سارے نو تھلے سٹو چوک کے اے جھوٹ بول رہا ہے اپنے کدے دی خلاف گلاں یہ کر رہا دیکھو کچھ ہے بھائی ہے آپ ہی کا جو ہونا بھی اپنا جی سٹ بھی تو کر پتہ دی یہی بات ہے، باجوہ صاحب جو تسی نہ لیا نا کہ جھوٹ جذباتی بول رہا نہ ہے ہو آپ کا اپنا بھی کافر عقیدہ بول یہی افضل رہے ہے۔ بڑائی صاحب تے جذباتی نہ براڈ ہو نو سانو میں جذباتی کتے نہ ہو ویکھ کوئی لیا بات کہ اے نہیں کہندے ہوئے کہ جی مسلمان ہے بے ایک نہیں کافر ہے آپ کا جی اپنا بھی ابراہیم تو کبھی عقیدہ نہیں یہی ہے مسلمان نا، ہے تے پھر حوالے کٹ دیو اے جڑے سامنے حوالہ یہ لگا حوالے کٹ کیوں دیو نکالتے، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ او دے نال برات دا اعلان کرو کہو کہ جی او جھوٹا جی۔ جی ٹھیک ہے بات کرنے دیں فیضل بھائی کو جناب جناب جی جی جناب 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 کہ اعتراض موترس کی ناواقفیت پر دلالت کرتا ہے۔ جو اعتراض تھا وہ بھی سن لیں پہلے۔ وہ کہتے ہیں پیش کیا جاتا ہے کہ مسیح قادیان واقعی اپنے منکروں کو کافر سمجھتے تھے کیونکہ آپ نے ان سے وہی سلوک رکھا جو کافروں سے جائز نہیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر وہ بالکل کہتے ہیں صحیح آگے سے جواب دیتے ہوئے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح قادیان نے غیر احمدیوں کے ساتھ وہ سلوک جائز رکھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کے ساتھ۔ بہت اچھے افضال بھائی سن رہے ہیں؟ 100% غیر جی بھائی احمدیوں جو سے باجوہ صاحب ہماری کہہ رہے ہیں نا نمازیں بھی الگ اپوزٹ کر گل دی گئی، سروا بجی نے جو بتایا غیر یا احمدیوں سے ہماری نمازیں الگ کر دی گئیں، ان کو لڑکیاں دینا حرام قرار دے دیا گیا، خود 2 بالکل اپنی صحیح لڑکیاں دے دی شیعوں کو، غیر احمدیوں کو اپنے باقی مریدوں کو کہہ دیا غیر احمدیوں کو نہیں دینی لیکن خود 2 دے دی ان کا شیعوں حج بھی الگ ہے، کو۔ ابھی ایسے ہے باجی نا؟ دیکھتی تو جائیں، ابھی دیکھی تو جائیں، ہمیں ان کے جنازے پڑھنے سے روکا گیا، اب باقی کیا رہ گیا جو ہم ان کے ساتھ مل کر سکتے؟ ہاں جی
نہ دنیاوی Categorically. تعلقات نہ دینی تعلقات، وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں، صرف کاروباری تعلقات ان کے ساتھ ہو سکتے ہیں اور کچھ نہیں۔ اچھا ایک تے اور باجوہ صاحب کیوں جھوٹ بول رہے ہیں اپنے کلو بنا کے پھر؟ ابھی چھوڑ دیں باجوہ صاحب کو چھوڑ دیں، ابھی آپ میری سنیں، میں نے آپ کے لیے مائک لیا ہے اور باجوہ جناب، صاحب جناب، آپ کی جناب۔ بات نہیں ہو رہی میری، اپنا افضال جواب صاحب دیو کو کر لیں۔ آپ اپنا باجوہ صاحب ووٹ کر لیں۔ افضال بھائی سے بات ہو رہی، میں نے ڈاکٹر باجوہ صاحب ووٹ کر لو۔ میں نے ڈاکٹر ڈو بھائی سے اجازت لی ہے، آپ کی آپس میں بات ہوگی نا، باجوہ اب بھائی صاحب آپ ووٹ کی کر آپس میں لو۔ بات ہوگی، اللہ کے بندے وہ ڈاکٹر بو بھائی سے میں نے اجازت لی ہے، افضال بھائی سے بات کر رہا ہوں۔ افضال بھائی یہ دیکھیں، پوچھا گیا غیروں کے پیچھے نماز پڑھنے کے بارے میں، غیروں کے پیچھے نماز، جواب ملا، کسی نے سوال کیا کہ آپ کے لوگ یعنی کہ آپ کے مرید غیر احمدیوں کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آپ نے کیا فرمایا، آپ نے کیوں منع فرمایا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ جو لوگوں نے جلد بازی کے ساتھ بدزنی کر کے اس سلسلے کو جو حق تعالیٰ نے قائم کیا تھا ترک کر دیا اور اس کے قدر نشانوں کی پرواہ نہیں کی، یعنی کہ مرزا صاحب کا انکار کر دیا اور ان سے لاپرواہ پڑے ہیں، ان لوگوں نے تقوی سے کام نہیں لیا۔ مرزا صاحب کا جنہوں نے انکار کر دیا انہوں نے تقوی سے کام نہیں لیا، جو یہ کہنا چاہ رہے تھے نا باجوہ صاحب، وہ میں آپ کو پڑھا دیتا ہوں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں ایکچول جو چھپا رہے تھے باجوہ صاحب، وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا صرف متقی لوگوں کی نماز قبول کرتا ہے، آپ کی اور یہ ساحل بھائی کی نماز نہیں قبول ہوتی افضل صاحب۔ بالکل صحیح، بالکل بالکل بالکل۔ اس واسطے کہا گیا ہے کہ ایسے آدمی کے پیچھے نماز نہ پڑھو جس کی نماز خود قبولیت کے درجے پہ پہنچنے والی نہیں ہے۔ ہاں جی، سدھے انہاں پہنچاتی گل جتے پہنچانی سی، جا۔ ہاں یہ ابھی تو آپ دیکھتے جائیں ابھی ہونا کیا ہے، ابھی تو شروع ہوئی ہے پارٹی۔ اچھا دیکھیں آگے فرماتے ہیں کہ صبر کرو اور اپنی جماعت کے پیچھے ہی نماز پڑھو اور بہتری اور نیکی اسی میں ہے اور تمہاری نصرت اور فتح اسی میں ہے اور یہی اس جماعت کی ترقی کا موجب ہے۔ بلکہ وہ کہہ رہے تم نے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، اپنوں کے پیچھے پڑھنی ہے، یہ ضروری ہے ترقی کے لیے۔ دیکھو دنیا میں روٹھے ہوئے ایک دوسرے سے ناراض ہونے والے اپنے دشمن کو چاروں طرف منہ نہیں لگاتے، تمہاری ناراضگی اور تمہارا درد اٹھنا خدا کے لیے ہے۔ اگر خدا تعالیٰ نے جو خاص نظر تم پر رکھتا ہے یہ نہیں رکھے گا، ہاں جب جماعت سے الگ ہوں گے تو پھر اس میں ترقی ہوگی۔ وہ کہہ رہے ہیں ان کے پیچھے نہیں پڑنا، یہ شرط ہے اس کے لیے۔ ابھی میں آپ کو ایک اور چیز دکھانا چاہتا ہوں محترم افضال بھائی، جو کہ آپ دیکھ کے شوق ہو جائیں گے کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ مرزا صاحب کا انکار کر کے کوئی بندہ کافر ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ مرزا صاحب کو انکار نہ کرے لیکن مرزا صاحب کو نہ مانے، تو اس سے بھی مرزا صاحب نے کفر اس کے اوپر ثابت کیا ہوا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ مرزا صاحب کو کوئی کفر تو نہ کرے، ان کے اوپر لگائے لیکن ان کو مانے نہ، ایسے کافر کو کوئی مسلمان سمجھ لے، ایسے کافر کو کوئی مسلمان سمجھ لے تو وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ یہ بھی میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، ذرا دیکھیے گا، مجھے پیج نمبر 167 کھول لینے دیں، سوال نمبر 6، اور انشاءاللہ بڑے مزے کی چیزیں آج یہ باجوہ صاحب آپ کو کبھی بھی نہیں بتائیں گے یہ چیزیں، مطلب باجوہ صاحب کافر ہونے لگے ہیں مرزا صاحب کے بقول، ادھر سے جائیں گے ادھر، ادھر سے جائیں گے ادھر، اور کبھی بھی نہیں آپ کو دکھائیں گے۔ یہ ذرا سوال نمبر 6 سنیں آپ حقیقت الوحی کا، اور حساس کی اگر آپ کے پیٹ میں درد نہ پڑ گیا تو پھر مجھے کہنا۔ یہ باجوہ صاحب کو اگر رولا ڈالنے کی کوشش کریں نا اور مسیح قادیان کی آواز دبانے لگے تو ان کو میوٹ کر دینے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے ان کو میوٹ کرنے کا۔ مرزا صاحب فرماتے ہیں روحانی خزائن کی جلد 22 صفحہ 167 پر سوال نمبر 6 کا جواب، حضور علی نے ہزاروں جگہ فرمایا ہے کہ کلمہ گو اور اہل قبلہ کو کافر کہنا صحیح نہیں، جیسا کہ یہ باجوہ صاحب آگے ابھی ہمیں بتا رہے ہیں۔ اس سے تو صاف ظاہر ہے کہ علاوہ ان کے جو آپ کی تکفیر کر کے کافر بن جائیں، آپ کے نہ ماننے سے تو کوئی کافر نہیں ہو سکتا۔ لیکن عبدالحکیم خان کو آپ لکھتے ہیں کہ ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں۔ اس بیان میں اور پہلے کی کتابوں میں تناقض ہے، ایز آلویز۔ یہ تناقض تو میاں صاحب کا ٹریڈ مارک ہے نا، پہلے کچھ اور بعد میں کچھ، وہ کنٹراڈکشنز۔ مرید کہہ رہا ہے کہ یہ تو تناقض ہے، آپ نے پہلے کچھ اور کہا تھا، اب آپ کچھ اور کہنے لگ گئے ہیں۔ پہلے آپ تریاق القلوب میں لکھ چکے ہیں، اور وہ بھی میں آپ کو بھی تریاق القلوب سے بھی پڑھاؤں گا تاکہ باجوہ صاحب کو وہ بھی سمجھ آ جائے۔ پہلے آپ تریاق القلوب میں لکھ چکے ہیں کہ میرے نام ماننے سے کوئی کافر نہیں ہوتا،
اور اب آپ لکھتے ہیں کہ میرے انکار سے کافر ہو جاتا ہے. اب جواب سنیں سلطان القلم کا. باجوہ صاحب کان صاف کر کے سننا تاکہ جب لوگ آپ کو جواب دیتے ہیں تو آپ مرزا صاحب کا کیا ہوا جراب چلایا کریں, اپنی طویلوں سے پرہیز کیا کریں. مرزا صاحب فرماتے ہیں یہ عجیب بات ہے کہ آپ کافر کہنے والے اور نہ ماننے والے کو دو قسم کے انسان ٹھہراتے ہیں. مطلب پہلا تو مرزا صاحب کیونکہ اپنے آپ کو کلمہ گو کہہ رہے ہیں اور وہ کلمہ گو کو کسی نے کافر کہہ دیا, وہ تو ہو گیا کافر. اور دوسرا جس نے مجھے کافر تو نہ کہا لیکن وہ مجھے ماننے والا نہیں ہے. مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ عجیب بات ہے, آپ ان کو دو مختلف قسم کے انسان ٹھہرا رہے ہیں. حالانکہ خدا کے نزدیک, مرزا صاحب نے خدا کو آگے خدا نے ان کو بتایا, حالانکہ خدا کے نزدیک وہ ایک ہی قسم ہے. مرزا صاحب کو کوئی کافر کہہ کے کافر ہو جائے یا مرزا صاحب کو نہ مان کے کافر ہو, وہ ایک ہی بات ہے. وہ کہتے ہیں خدا کے نزدیک, کیونکہ جو شخص مجھے نہیں مانتا وہ اس وجہ سے نہیں مانتا کہ وہ مجھے مفتری سمجھتا ہے, اور خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ خدا پر افترا کرنے والا سب سے بڑھ کر کافر ہے. یہ دیکھیں کہ جناب وہ شخص جو مجھے مان نہیں رہا, میری بیعت میں نہیں آ رہا, وہ اس لیے نہیں آ رہا کہ وہ مجھے جھوٹا سمجھتا ہے. اور اللہ نے کہا ہوا ہے کہ جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے وہ اس سے بڑھ کر کافر نہیں ہے. تو کیونکہ اس نے میرا انکار کر دیا لہٰذا اس نے اللہ پہ جھوٹ باندھ دیا اور وہ کافر ہو گیا. ایک بندہ مرزا صاحب کو کافر کہہ کے کافر ہو گیا کہ جی مرزا صاحب اس کے نزدیک کلمہ گو تھے. دوسرا بندہ مرزا صاحب کو نہ مان کے, اور وہ مان اس لیے نہیں رہا کہ وہ مرزا صاحب کو جھوٹا ہی سمجھتا ہے, اسی لیے نہیں مان رہا, اور کیونکہ وہ مرزا صاحب کو جھوٹا سمجھتا ہے لہٰذا وہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ رہا ہے, اور جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتا ہے وہ سب سے بڑا کافر ہوتا ہے. اس لیے مرزا صاحب کو نہ ماننا سب سے بڑا کفر ہے. اور پھر مرزا صاحب کہتے ہیں یعنی بڑے کافر وہ ہیں جو خدا پر افترا کرنے والے ہیں. تو یہ طویل دی ہوئی ہے انہوں نے, اللہ معاف کرے. پھر کہتے ہیں دوسرا خدا کے کلام کی تکذیب کرنے والا, جبکہ میں نے ایک مکذب کے نزدیک خدا پر افترا کیا ہے. وہ کہتے ہیں جو بجھا مجھے نہیں مان رہا اس کا یہی کہنا ہے نا کہ میرے الہام جو ہے وہ جھوٹ ہے, اور میرے الہام جو ہے وہ اللہ کی طرف جھوٹی نسبت میں کر رہا ہوں, لہٰذا وہ مجھے جھوٹا سمجھ رہا ہے اور میرے الہام ہے سچے. اب وہ میرے سچے الہاموں کی وجہ سے وہ بندہ کافر ہو گیا. افضال بھائی سمجھ رہے ہیں؟ بالکل کلیئر ہو گیا, 100%. بالکل کلیئر. اب آگے سنیں, اس صورت میں نہ صرف کافر بلکہ بڑے کافر ہوئے, اور اگر میں مفتری نہیں تو وہ کفر اس پر پڑے گا جیسا کہ خدا تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے. اور علاوہ ازیں جو مجھے نہیں مانتا, ایک منٹ, علاوہ ازیں جو مجھے نہیں مانتا وہ خدا اور رسول کو بھی نہیں مانتا. لو جی, بہت اچھے. کیونکہ میری نسبت خدا اور رسول کی پیش گوئی ہے. اب چیلنج ہے میرا جماعت قادیان کو, کوئی ایک پیش گوئی دکھا دیں قرآن سے جو خدا کی ہو یا حدیث سے جو رسول اللہ کی ہو, جہاں پہ لکھا ہو کہ اس طرح ایک مرزا قادیانی پیدا ہوگا بالغ خاندان کے اندر, 52 سال وہ شرکی عقیدے پر میری اطاعت کرے گا, شرک کی اطاعت کرے گا, اور شرک کی اطاعت کے انعام کے طور کے اوپر اس کو ذلی بروزی نبی بنا دیا جائے گا, اور میرے تمام کمالات اس کو دے دیے جائیں گے. اس طرح کی پیش گوئی کہیں پر ہو تو لا کے دکھاؤ. کمال ہے جی, کمال ہے, کمال ہے. رسول اللہ نے خبر دی تھی کہ آخری زمانے میں میری امت میں مسیح آئے گا, یہ بھی رسول اللہ پہ جھوٹ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم کھا کے کہا ہوا تھا کہ تم میں عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میری امت میں سے ہی مسیح آئے گا. انہوں نے ہرگز یہ الفاظ نہیں استعمال کیے ہوئے. یہ بھی اللہ کے نبی پر جھوٹ کہ انہوں نے کہا تھا کہ مسیح میری امت میں سے ہوگا. پھر کہتے ہیں ایک اور جھوٹ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ معراج کی رات میں مسیح کو ان انبیاء میں دیکھا ہے جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں. یہ بھی جھوٹ. بخاری کی حدیث موجود ہے 3948 میرا خیال, سوری 3498 میرا خیال ہے, ہاں 3498 اس کا نمبر ہے بخاری کی, یا 3398 ہے یا 3498 ہے, دونوں میں سے ایک ہے, آپ چیک کر لیجئے گا. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آسمانوں کے اوپر انبیاء سے جو ملاقات کی ہے اس کا تفصیلی ذکر ہے, کون سے آسمان پہ کون سے نبی سے کیا بات ہوئی. ان میں کسی جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ نہیں استعمال کیے کہ انہوں نے منسوب کیے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ میں معراج کی رات مسیح ابن مریم کو ان نبیوں میں دیکھایا ہوں جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں. یہ اپنی جھوٹی بات کرنے کے لیے کہ تمام رسول گزر گئے ہیں, مرزا صاحب نے ایک اور جھوٹ بولا. اور پھر کہتے ہیں
کہ یا شہید کے پاس دوسرے اسپان میں نے ان کو دیکھا ہے، اور خدا نے قرآن میں خبر دی تھی کہ مسیح ابن مریم فوت ہو گیا۔ یہ بھی قرآن کے اوپر جھوٹ افضال بھائی، قرآن میں ایسی کوئی آیت موجود نہیں ہے جس میں حضرت مسیح ابن مریم کے لیے موت کے الفاظ ماضی کی سینس میں ہوں۔ دوبارہ سن لیجیے افضال بھائی، قرآن میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس میں حضرت عیسیٰ کا نام لے کر موت کے الفاظ ماضی کے سیغے میں ہوں، ایک بھی آیت نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی ایسی آیت ہے جس سے یہ استدلال بھی نکلا جا سکتا ہو۔ لیکن مرزا صاحب یہاں پر جھوٹ لکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ قرآن نے خبر دی تھی کہ مسیح ابن مریم فوت ہو گیا، بالکل جھوٹ۔ اور خدا نے میری گواہی کے لیے 3 لاکھ نشان ازمائن کیے، اور دیکھیں 3 لاکھ انہوں نے نشان کہہ دیے۔ اب آپ ایوریج نکال لیں، آپ ذرا کیلکولیٹر پکڑیں، 3 لاکھ کو ڈیوائیڈ کریں 1 سال کے اوپر، یا چلیں مرزا صاحب کا دعویٰ نبوت اگر 1901 سے یہ کہتے ہیں انہوں نے کیا ہے، 1908 میں وہ وصال کر گئے ہیں ادھر سے ایئر قادیان کے اوپر، آپ کو پتا ہے کہاں پر، تو 7 سال کے اس عرصے میں 365 دن بنتے ہیں افضال بھائی، 7 سال کے عرصے میں 365 دن بنتے ہیں۔ 7 سال کو آپ 365 سے ضرب دے دیں، تقریباً بنیں گے 2100-2200 تقریباً بنے گا۔ 3 لاکھ نشان 2200 دن تقسیم کر لیں تو آپ کو آتا ہے کہ ہر دن تقریباً 1500-1600 کے قریب مرزا صاحب کو نشانات دیے جا رہے ہیں۔ ایک دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں اور 3600 منٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ آن ایوریج مرزا صاحب کو سوتے جاگتے پخانہ کرتے کھاتے پیتے سفر کرتے ہر کنڈیشن کی اس میں شامل ہے۔ 24 گھنٹے کا ہم نے لکھا ہے نا، ہر 2 منٹ بعد ایک نشان مل رہا ہے، ہر 2 منٹ بالکل صحیح، ہر 2 منٹ بعد وہ کہہ رہا ہے 3 لاکھ نشان، 3 لاکھ سے زیادہ، اور یہی تعداد انہوں نے ایک اور جگہ پہ جا کے 10 لاکھ بیان کی ہوئی ہے، اور اس میں سے 140 صرف 140 اس حقیقت البئی میں ہے، وہ بھی کسی دن آپ لوگوں کو بیان کروں گا، اگر آپ حساس کے پاگل نہ ہوگے تو پھر کہنا۔ پھر فرماتے ہیں اور آسمان پر کسف خسوف رمضان میں ہوا۔ اب جو شخص خدا اور رسول کے بیان کو نہیں مانتا، اب یہ چاند سورج والی بات بھی نہ قرآن کی ہے اور نہ ہی حدیث کی ہے، اور نہ ہی یہ بات اس سینس میں جس سینس میں روایت علی بن محمد والی ہے مرزا صاحب کے زمانے میں ہوئی ہے۔ مطلب یہاں پر بھی اس کو قرآن اور حدیث کا نام دے دیا، حالانکہ نہ وہ قرآن کی تھی نہ حدیث کی تھی، اور وہ واقعہ بھی کسی اور آرڈر میں ہے۔ اب پھر فرماتے ہیں یہ تین چیزیں جھوٹی بیان کر کے کہتے ہیں اب جو خدا رسول کو نہیں مانتا اور قرآن کی تکذیب کرتا ہے، مطلب وہ جو انہوں نے جھوٹی بات بنائی ہے نا کہ مسیح کی آیت نزل وہاں پر موجود ہے، اس کی جو تکذیب کرتا ہے اور خدا کے عمدہ نشانوں کو تب رد کرتا ہے۔ عمدہ نشان کے ہیں 16 دن دوبر سے پخانے سے کی جگہ سے خون نکل رہا ہے، یہ نشان ہے جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ عمدہ نشانوں کو رد کرتا ہے، اور مجھ کو باوجود 100 نشانوں کے مفتری سمجھتا ہے، وہ مومن کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اب آپ کو سب پتہ لگ گیا مرزا صاحب کی تکفیر کیوں جرم ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ کیونکہ مومن تو وہ ہے میں بو وجہ اختراع کرنے کے اس کی نظر میں کافر ٹھہرا، اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ عرب کے لوگ کہتے ہیں کہ ایمان لاؤ، ان سے کہہ دو تم ایمان نہیں لائے، یہ کہو کہ تم نے اطاعت کر لی ہے اور ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، بس خدا اطاعت کرنے والوں کا نام مومن نہیں رکھتا، اور اب کیونکہ تم نے میری اطاعت نہیں کی اس لیے تم مومن بھی نہیں رہے۔ افضال صاحب ٹھیک ہے، پھر وہ لوگ خدا کے نزدیک کیوں کر مومن ہو سکتے ہیں جو خدا کے کلام پر، وہ خدا کا کلام کیا ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الہام قرآن کی آیتیں چوری کر کے ان کنتم ریب مما نزلنا علی عبدنا بصورت من مثلہ کو چینج کر کے کر دیا، ان کنتم ریب مما نزلنا علی مثلنا علی بشفائم، سورہ کو چینج کر کے شفائم بنا دیا، اپنا الہامی کے لفاظ ہی چینج کر دیے، اور وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ ان جھوٹے الہاموں کا جو انکار کر کے وہ بن گیا، اس نے اپنے کفر پر مور لگا دی، اور یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ اب سب سے مزے کی بات سنیں افضال بھائی، ایک تو کافر ہو گیا کہ اس نے کلمہ کو جناب کافر کہہ دیا، مرزا صاحب اپنے آپ کو کلمہ کو کہتے تھے، تو وہ کہتے ہیں جناب مجھے کافر کہہ دیا، اس نے کافر کہہ کے تکفیر ہو گئی۔ دوسرا کس طرح کافر بنا تھا کہ جناب اس نے مجھے مانا نہیں اور میرے اوپر ہونے والے الہاموں کو نہیں مانا،
اور مانا کیوں نہیں؟ کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ میرے اوپر جو الہام ہے وہ جھوٹے ہیں، اور اس نے ان الہاموں کو جھوٹا کہا، لہٰذا اس نے اللہ کو جھوٹا کہا، اور جو اللہ کو بالکل جھوٹا صحیح. کہے وہ سب سے بڑا کافر ہوتا ہے، لہٰذا وہ بھی ہو گیا کافر۔ اب ایک تیسری طرح کا بھی کافر دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں اور شریعت کا مسئلہ ہے کہ مومن کو کافر کہنے والا کافر ہو جاتا ہے، اور پھر جب کہ قریباً 200 مولویوں نے مجھے کافر ٹھہرایا۔ باجوہ صاحب کہتے ہیں جی مرزا صاحب کے زمانے کے اندر لوگ ان کے تابع تھے، مرزا صاحب کے زمانے میں لوگ ان کو پگے باندھتے تھے، مرزا صاحب کے زمانے میں لوگ ان کی بڑی عزت کرتے تھے، بعد میں ان کی مقبولیت سے جالس ہو گئے۔ وہ خود لکھ رہے ہیں اپنے ہاتھ سے کہ حالت یہ ہے کہ قریباً 200 مولویوں نے مجھے کافر ٹھہرایا ہے اور میرے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا ہے، اور ان کے فتوے کا بات ثابت ہے کہ مومن کو کہنے والا کافر ہو جاتا ہے اور کافر کو مومن کہنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے۔ یہ جو باجوہ صاحب اگر اس کا آپ مطلب ہے سمجھیں کافر گے ہو نا چکے ہیں۔ کہ جن لوگوں نے مرزا صاحب کو کافر کہا ہے، اگر آپ سمجھیں گے کہ جن لوگوں نے مرزا صاحب کو کافر کہا ہے وہ کافر نہیں ہے، وہ مسلمان ہیں، تو آپ بھی کافر۔ افضال بھائی مزے کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل 100%۔ مرزا صاحب کا انکار کرنا بھی کافر، مرزا صاحب کے متعلق نہ انکار بات بھی نہ کرنا بھی کافر، اور مرزا صاحب کے بارے میں کوئی کفر کا فتویٰ دے اس کو کافر نہ سمجھنا، مسلمان کہنا، وہ بھی کافر، وہ بھی کافر۔ اور ثابت شدہ بات ہے کہ مومن کو کافر کہنے والا کافر ہو جاتا ہے اور کافر کو مومن سمجھنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے۔ اب اس بات بالکل کا ٹھیک۔ سہل علاج ہے کہ اگر دوسرے ملکوں میں تخم دیانیت اور ایمان ہے، اور الفاظ دیکھیں کیسے اپنے مخالفوں کے لیے یوز کرتے ہیں، تخم دیانت، تخم دیانت، خود اپنا تخم ان کا، ان کی دیانت کے اوپر میں کوئی بات کروں تو پھر لوگ الفاظ اٹھائیں گے، ان کا طریقہ دیکھیں لوگوں کو مخاطب کرنے کا۔ کہ اب اگر دوسرے لوگوں میں تخم دیانت اور ایمان ہے، اور اب اگر میں یہ باجوہ صاحب کے لیے الفاظ استعمال کروں گا نا، یہ کہیں گے بہت بےہودہ بات کر رہے ہیں آپ، اور وہ منافق نہیں، تو ان کو چاہیے نبی صاحب نو سارا کچھ الاؤڈ ہے۔ جی وہ کہتے ہیں ان کو اجازت تھی، افضال بھائی وہ تو کھلے عام مانتے ہیں، یہ ساری باتیں انہوں نے لکھی ہیں، وہ اس سے انکار نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ان کو اجازت تھی، وہ مسیح موعود تھے، وہ کر سکتے تھے، اور وہ اس کے جواب کے اندر آپ کو مثال دیں گے کہ قرآن گالیوں سے بھرا پڑا ہے۔ مرزا صاحب کے خود الفاظ ہیں، میں ابھی آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں۔ انہوں نے کہا اس طرح تو پھر اگر میری باتوں کو گالیاں کہہ رہے ہو، میری باتوں کو گالیاں کہہ رہے ہو تو قرآن تمہارا گالیوں سے بھرا پڑا سارا، انہوں نے کہا۔ اچھا پھر آگے کہتے ہیں کہ یہ وہ سب کافر ہیں کیونکہ انہوں نے ایک مسلمان کو کافر بنایا ہے، تو تب میں کیوں ان کو مسلمان سمجھوں، بشرطے کہ ان میں نفاق کا شبہ پایا جاوے اور خدا کے کھلے کھلے مجازات کے مکذب نہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ منافق دوزخ کے نیچے کے طبقے میں ڈالے جائیں گے۔ جو مرزا صاحب کے انکاری ہیں بھائی، جو مرزا صاحب کے انکاری ہیں، اب باجوہ صاحب کس کلیے کے تحت ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم ابھی محمدیہ میں رہیں گے جناب؟ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، تبھی تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ ان کا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باجوہ صاحب مرزا صاحب کے مطابق بھی کافر ہیں، جبکہ ہماری سیکنڈ امنڈمنٹ کے تحت بھی کافر ہے۔ اس بندے دا کوئی دین ایمان ہی نہیں، نہ ساڈے پاس ہے نہ اپنے پاس ہے۔ اب مجھے اجازت ہے 2-4 منٹ فیض صاحب کو کمپلیٹ کر لیں میرے پیارے بھائی، کر لیں پلیز آپ بولیں۔ افضال جی بولیں بھائی فیض صاحب۔ آپ دیکھیں یہ کرتے ہیں بڑی لمبی لمبی باتیں، اور جس کا کوئی ہوتا نہیں ہے 3 منٹ ثبوت۔ چاہیے، بس 3 منٹ بس۔ چلے میں 3 منٹ لگا دیتا ہوں سر، آپ کے بات کریں۔ 3 منٹ آپ مجھے لگا دیجئے، میں آپ کے سامنے آپ کی ہی ایک باجوہ صاحب آپ نے جواب اس بات کا دینا ہے جو آپ نے کہا کہ آپ امت محمدیہ 3-4 منٹ صبر سے سننا میری بات، ٹھیک ہے؟ اوکے یہ میں آپ کے سامنے آپ کو ایک مولانا صاحب جو ہیں ان کا ایک فتویٰ سنا دیتا ہوں۔ افضال بھائی آپ اپنا تسلی سے سوال پوچھیں، جب آپ کا سوال کوئی ختم ہوگا نا مولوی میں ساڈے تب ان واسطے کا ٹائمر حجت سٹارٹ نہیں، کروں گا۔ کوئی مولانا ہمارے لیے حجت نہیں ہے، کوئی مولانا ہمارے لیے حجت نہیں ہے، کوئی مولانا ہمارے لیے حجت نہیں۔ ہمارا وقت نہ ضائع کرے علماء کی باتیں سنا کے، کوئی مولوی ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ یار یہ کیسا بیوقوف آدمی ہے، دیکھو نا کسی مولوی کی پکڑ کے تقریر سنانے لگ پڑا ہے۔ باجوہ صاحب اپنا جواب اور باجوہ صاحب مولوی اسلام میوٹ کر دیں جی، ان کو میوٹ کریں۔ باجوہ صاحب مولوی اسلام نہیں ہے، مولوی اپنا اسلام جواب نہیں دیو، جیڑا ہے۔ فیضی بھائی نے حوالے سنائے نے جواب دیو، جے نہیں ہے تے کہہ دیو۔
کہ साढ़े को कुछ नहीं जे है ਹਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਤਕਰੀਰ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਅਜੀਬ ਬੰਦਾ ਹੈ ਬਾਜਵਾ यानी जी, अपने इन्होंने ये जो जवाब जिसको का नबी मजाज। मानना हुआ है तुमने उसको यार इतना लो समझते हो कि और कोई नहीं है नबी का कंपैरिजन कर रहे हो आप तुम तो समझते हो ਯਾਰ ਇਹ ना ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਛੋੜੇ ये ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ देखें ਕਿਹਾ ਸੀ जी, ਕੰਡਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟੋ ਸੂ इसके पास जो इस काबिल ही नहीं है। आपने जवाब आपको देना अपने है ही मौलाना की बात सुनी अब अच्छी नहीं लग रही। अच्छा बात आप- कर ओ, लेंगे, नहीं, बात कर नहीं, लेंगे, मुझे 3 हमारे मिनट लिए- हमको बात कर नहीं, लेंगे, 3 आपको मिनट ना बात कुरान कर की लेंगे। बात अच्छी लगती है ना हदीस की बात अच्छी साहिल लगती है। साहब गुमराह कौन प्रोपेगेंडा मौलवी की बात बनाएगा कैसी लगती यार कमाल है नहीं, साहिल आपको भाई वो अपने जवाब मौलवी की नहीं बात दे अच्छी रहा लगती है। कोई रेलेवेंट नहीं, बात करे ना ये जवाब क्या बात हुई अब आप बात नहीं ना, आप इतने बड़े मुनाफिक हैं, आप बात सुनी रहे, आपको आपके मौलवी की बात सुनानी है ना, मेरी तो सुनी नहीं रहे। आप मुनाफिक मैं हैं मौलवी भाई, है, आप हमारे लिए मुनाफिक हुज्जत तो हैं। नहीं है ना। ये नहीं कहा गया कि आपको किसी और का पता है? करो वो तीक साहब आपको बैठे थे पता उनको है? आप जानते भी नहीं कौन है तो आपको उनको पता ऐसे शुरू हो गए है कि जी कि वो इस भी ये वक्त मानते हैं वो भी ये मानते हैं उम्मत मुसलमान पता में तुम्हें है नहीं कुछ। कोई भी फिरका दूसरे फिरके को मुसलमान नहीं समझता। हमने तो भाई अपना जवाब दो ना। हमने आपके एक नबी दूसरे को आपके मानते इमाम हैं। मादी की बातें पहले उनको आप काफिर माने हमने पहले आपके काफिर सिर्फ इमाम इनकार मादी किया और आपके था, नबी की पहले बातें वाला सुनाई बात ये कि वो भी आप नहीं हमें है। पहले मजाक आपको मौलवी की मानना बातें सुनाने लग पड़े हो नहीं भी आप इन्हीं मौलवियों के पीछे से चल रहे हो ना। बाजवा साहब हमने आप आपके इन्हीं नबी मौलवी के- आपके इमाम मादी की बातें सुनाई भाई, आप आप हमें पहले मौलवी की सारे बात ना सुनाए मौलवी आप हमें सारे हदीस फिरकों को हदीस काफिर कुरान declare सुनाए हदीस और कुरान से हवाला दें हदीस तो किसी कुरान नबी सुना दिया। नबी का हवाला दें अल्लाह का हदीस हवाला दें का कमाल हवाला बंदे दिया हो है। यार कि 73 में से 72 फिरके आज तक कोई बच्चा पैदा तो वो तो आपके मिर्जा साहब ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के साथ चल सर्वा चले बहन एक सेकंड शाबाश। सर्वा बहन एक सेकंड प्लीज सर्वा बहन एक सेकंड चलो, आपके नबी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की बगावत की सरियन ये 72 फिरकों वाली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि जाके फिरका बनाएं कुरान पाक ने कहा वा तासिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू मना किया फिरके बनाने से उन्होंने 73वां फिरका बना के जमात जदीदा को रजिस्टर कर दिया आपका जो सो कॉल्ड नबी है बागे आप बाजो साहब कुरान मैंने का तो आप बागी दिया है। मेरे और नहीं मेरी बात जवाब सुने नहीं अगर वो है। 2 मिनट 3 मिनट जवाब ही बात नहीं कर है लेंगे उसमें। कोई बात करेंगे तो हम उनको जवाब दे देंगे इसमें कौन सी ऐसी बात है नहीं साहिल वो भाई क्या बात कर ये लेंगे है किसी कि मौलवी जो की बात चल रही साहब है साहब वो उधर आ ही नहीं रहा उसके Sensible पास अपना बात ही जवाब नहीं ही है। नहीं है उसने सिर्फ जो जवाब देना वो कोई मैं sensible एक बात नहीं है जब उसके से पास। टर्न स्टार्ट हुई है ना तब से वो यही दे रहा है उसको मैंने वार्न भी किया कि भाई साहिल अपना साहब जवाब हमारा दो, जो बात नैरेटिव हो रही कोई हमारा नैरेटिव को किसी कादियानी के ऊपर रस तो नहीं ना कर रहा कि उसका किसी कादियानी का जरूर हमारे हमने पे बात मुख्तलिफ करनी कर है, लेना दूसरे ये पे तो कोई टॉपिक बात कर नहीं ना लेते हैं। वो मना मेरी बात सुने वो जब 2 मिनट 3 मिनट बात करते हैं तो हम उनको बता देंगे कि इनकी बात गलत है कौन परेशान क्यों हो जाते हैं इस बात परेशानी वाली अगर बात वो नहीं किसी का क्या कर रहे हो अगर वो किसी ले लेते हैं कोई बात नहीं आपके कहने पे ले ले आए जी बाजवा साहब नहीं सुन नहीं लें आपको क्या बात ये है कि कोई बात नहीं वो कर लें वो जुमला अगर देखें किसी डॉक्टर मौलवी की डूब बात भाई। करेंगे भाई हमारे लिए कोई आलिम हुज्जत है ही नहीं इसमें कौन सी बात है इसका मतलब ये है कि कुरान और हदीस इनके पास खत्म हो गया ये बात है यही तो बात है ना फैजी भाई पहले उसने क्या किया जब वो हमने आपने हवाला लगाया हुआ था तो उसने ये कहना शुरू कर दिया कि काफर का मतलब इनकार जो है इनकार करना है यानी वो उम्मत मोहम्मदिया में तो है फैजी भाई ने हवालों से ऐसा मुंह बंद किया है कि अब उसके बाद जवाब ही नहीं है अब वो चला गया कि रिकॉर्डिंग में सुनाता हूँ कि जी आप लोग भी ये करते हो आप भी भाई हमारी बात हो रही है इधर हमारे से करनी हमारा अकीदा पूछना तो आ जाओ हम बता देंगे कि जी कौन दायरा इस्लाम में है कौन नहीं है हम तुम्हें पूरा बताएंगे अपनी बात का जवाब तुम्हारे पास अब है ही नहीं देखिए इसका मतलब देखिए वो जो आलिम हैं जिनकी भी वो कर रहे हैं अगर उनकी पूरी तकरीर सुनाएं या दूसरा बात है कि हम उनके नुमाइंदा नहीं हैं वो जिस भी आलिम की बात कर रहे हैं हम उनके नुमाइंदा नहीं हैं ना कोई आलिम हमारे ऊपर हुज्जत है कोई कुरान और हदीस है तो वो बता दें आप उनको ये कहें कि बाजवा साहब आपको 3 मिनट हम देते हैं आपके पास कोई कुरान और हदीस से कोई जवाब है कुरान और हदीस से अगर आपके पास कुरान हदीस ख़त्म हो गया तो हाथ उठा दें आप कहें हमारे पास कुरान हदीस नहीं है ठीक जी बिल्कुल ऐसे ये जवाब है ही नहीं बाजवा साहब के पास क्योंकि उसको ये अतीक भाई से जब वो बात कर रहा था कोई 5 से 6 टन दिए हैं और उसने जो उधर किया उन्होंने तो बड़े ज़बरदस्त जवाब दिए हैं इसको तो बाजवा साहब के पास जवाब तब भी नहीं था फिर फैजी भाई ने जो वो उधर पेंचर लगाने की कोशिश कर रहा था कि मैं इधर लगाऊं कि कुफर का मतलब है इनकार वो जब फैजी भाई ने हवालों से दिखाया तो जवाब रह ही नहीं गया फिर वो क्या बोले इस पे सारा दिन बरौडा पे बैठ के तो वो ये करते हैं कि जी मुसलमान जो बंदा अपने आप को मुसलमान के वो मुसलमान है वो काफर क्यों गए कौन होते हो कहने वाले
تو پہلے یہ بتاؤ نا کہ جی یہ مرزا بشیر الدین محمود کون ہوتا ہے کہنے والا. ادھر آ کے تمہاری جو ہے وہ ہمت نہیں ہوتی کہ جی تم بات کر سکو اس پہ. بھائی اپنی بات کرو نا, جو تمہاری بات اور ہی سامنے لگے. جواب نہیں ہے تو کہہ دو کہ جواب نہیں ہے, پھر ہم سے پوچھو کہ ہمارا کیا عقیدہ ہے, ہم کیا سمجھتے ہیں. یہ کیا چیز ہے کہ کبھی ادھر کبھی ادھر. اور یہ باجوہ صاحب جو ہے یہ فل کج بیسی ہیں. یہ کیا کرتے ہیں, ان کا جی ٹریک یہ ہے کہ ان کو پتہ کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ ادھر آتے ہیں اور یہ ہمارا ٹائم ضائع کرتے ہیں, اور کرتے یہ ہیں کہ جی ادھر آ کے ہمیں چلو مجھے حوالے ملیں گے, اور حوالہ لائیو پڑھ کے تو اس میں طویل کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب جو انہوں نے طویل کرنی شروع کی, اگر یہ بندے نے پہلے پڑھا ہو, وہ کبھی یہ کرے گا یہ کفر کا مطلب انکار نہیں ہے. آگے جب ان کو پتہ چل گیا کہ لو جی اب تو ڈیڈ لاک لگ گیا, نہ کھبے تھے نہ سجے, تو پھر اب انہوں نے یہ شروع کر دیا کہ جی آپ لوگ بھی یہ کہتے ہیں. آپ یہ دیکھیں جی مولانا صاحب کی تقریر سنیں جی. چلو جی ڈاکٹر صاحب, تو ڈاکٹر یہ ڈو باجوہ ان صاحب میں یہ سے کرتے جو اب یہ بندہ دیکھیں بھی جو بھی فرقہ مولانا واریت کی کسی باتیں کی کرتا بات ہے وہ بالکل لو آئی کیو ہے, اس کا کوئی علم نہیں ہے, انتہائی کج بیسی ہے. کوئی بندہ ود انٹلیکٹ اچھا اس کے افضل پاس بھائی, تو یہ ہر تو بندے کو حوالہ. پتہ تو چل گیا نا. دیکھیے یس جب وہ بات کرے گا تو ہر ایک کو پتہ چل رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے یہ جو نعرے مارتے ہیں قرآن حدیث ختم. بس وہ جی کسی بالکل. مولوی بالکل کا کوئی صحیح. کلپ لیا آگے پیچھے کاٹا تو یہ دیکھو جی یہ ہے. ہم یہ تو دیکھیں جو لوگ سن رہے ہیں ان کو یہ تو پتہ چلے گا نا کہ یہ ہے ان کا قرآن حدیث, کہ کوئی نہیں ان کے پاس زبردست قرآن حدیث. زبردست زبردست میں زبردست یہ بات مطلب کہ کہہ آپ یہ رہا کی, جو ہوں ہر کہ لیکن وقت وہ جو کہ ہمارے آئی ساتھ تھنک ہم نے قرآن اس و کو حدیث انف پہ ٹائم بات دے کریں. دیا تھا. افضل بھائی اس کو ہم ہاں نے نا انف ٹائم دے دیا جا, تھا, اس نے جی ٹرن بہت بالکل زیادہ لی, جواب نہیں 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 دے وہ رہا. ایگزاسٹ کر دیا ہے, بالکل مور دین اپرچونٹی ایگزاسٹ کر دیا ہے. ان کا یہ موقف کہ ہم قرآن و حدیث سے ان کے ساتھ گفتگو کریں وہ بھی بالکل ان کا مسمار ہے. یہ بالکل اردو کلام ایبسولوٹلی ہے دے کی ناٹ افضال برنگ صاحب, اینی تھنگ قرآن و یہ حدیث سے. اردو کلام ہے, ہم اردو سپیکر ہیں, ہمیں ان سے سمجھنا ہاں پڑے گا یہ کلام. اور اگر ہمیں ان سے سمجھنا پڑے گا تو وہ سلطان القلم کس چیز کا ہے جس کا کلام ہاں سمجھنے کے لیے مربی کی ضرورت پڑے. دسو. چل بیٹا رب راضی, چل آرام کر, شاباش. اب باتیں سن بیٹھ کے, شاباش شاباش. ڈاکٹر ڈو بھائی جلنے دیا کریں, وہ تھوڑی دیر بعد نا ٹک ٹاک خود ہی اس کی چیز کو نا سپیم کر کے پک کر لے گا, پھر یہ آئندہ نہیں کرے گا, آپ فکر نہ نہیں کریں. نہیں, وہ ایک ہی کومنٹ کو پھر یہ آئندہ نہیں کرے گا, آپ فکر نہ نہیں نہیں, کریں. وہ ایک ہی کومنٹ کو کاپی پیسٹ کر ہی جا رہا ہے, اور بھائی بھی کومنٹ کر رہے ہیں تو نظر نہیں آ رہے. وہ کر لے, کو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں, میں نے لیکن اس دن سیٹنگ چینج کی ہے بھائی, کامنٹس کی سیٹنگ میں نے وہ لگائی ہے ابھی کہ یہ جو سپیم والے ہیں نا, یہ 2-3 دفعہ ایک چیز بار بار لکھیں گے نا تو وہ ٹک ٹاک خود ہی اس کو پک اپ کر لیتا ہے کہ بھئی یہ سپیم ہو رہا ہے, تو وہ اس کو پھر آئندہ لکھنی نہیں دیتا. ٹھیک ہے, میں نے کر دیا اس کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام بھائی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں جناب؟ کیسے ہیں دوست؟ الحمدللہ سر. بڑی محفل جمی ہوئی آج, زبردست. اتنے بڑے بڑے سفید جھوٹ بولتے ہیں, میں نے کہا ایک دفعہ راج کے بول لے. میں نے اس کو کوئی انٹرپٹ نہیں کیا افضل بھائی جان کے, لیکن میں نے نکال لیے تھے حوالے کہ یہ اس کے میں نے بند نہیں کرنے ہیں. فیضی بھائی ٹھیک کیا, آپ نے کر دیے حوالے دے دیے, بس ٹھیک ہے. اچھا یہ ویس بھائی آئے یہ ہیں, راج فیضی کے بھائی. جھوٹ بول لے, دنیا کو پاگل بنا لے, بعد میں دکھاؤں گا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے اور اس کے مسیح نے کیا کہا ہوا ہے. بالکل بالکل. اچھا یہ ویس بھائی جو آئے ہیں, یہ سیکنڈ ٹائم ہماری براڈ پہ آئے ہیں, تو یہ اچھی بات کرتے ہیں. تو یہ جو سوال چل رہا ہے یہ آپ ذرا ان سے پوچھ لیں, ان کا کیا خیال ہے اس بارے میں, ان کے پاس السلام نالج ہے. علیکم ڈاکٹر نہیں ڈو یہ صاحب, کیا حال ہے؟ ویس خان بھائی, مرزا صاحب نے جو جی ٹھیک ٹھاک ویس بھائی, آپ سنائیں. ٹھیک ٹھاک اپنے ٹھیک ٹھاک. مخالفوں کو کافر کہا ہوا ہے, اور ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ کلمہ گو کو کافر کہنا جائز نہیں ہے, اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ متضاد باتیں نہیں ہیں جو مرزا صاحب نے کی ہوئی ہیں؟ سرکار بات یہ ہے کہ آپ, اچھا میں آپ کو نا ایک بات ویسے کلیئر کر دوں, کیونکہ میں دوسری دفعہ براڈ پہ آیا ہوں. پہلے دفعہ بھی میں دوستوں سے کافی, کیونکہ آپ کی براڈ کی تعریف سنی ہے کہ یہاں بڑے سول طریقے سے لوگ بات کرتے ہیں, جو مجھے اچھا لگتا ہے. میرے لحاظ سے میں ایسی جگہ کو پسند کرتا ہوں, چاہے کئی جگہ, دیکھیں کوئی بھی انسانی نظام ہو پرفیکٹ تو نہیں ہوتا سوائے اللہ کی ذات کے. میں گاڑی چلا اس وقت جس جگہ سے گزر رہا ہوں وہاں ہو سکتا ہے میرا کہیں کنیکشن لوز ہو جائے, تو اس لیے مجھے مطلب وہ شاید میں بات کروں اور وہ نہ پہنچ سکے آپ کو, کیونکہ میرے دونوں طرف اس وقت بڑے ہی اوپن سپیس ہے جہاں میں ڈرائیو کر رہا ہوں. بظاہر تو سر آپ کی بات ایسے ہی ہے جو جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ اگر حضرت صاحب نے ایک جگہ کہا کہ بھی وہ جو ہے اپنا کافر کا جو ہے, اور پھر دوسری جگہ کہا کہ وہ نہیں ہے, یہ ایسا ہی لگتا ہے. لیکن سر میں چونکہ ڈرائیو کر رہا ہوں, میں زیادہ پریفر کروں گا کہ اگر آپ دوست جو ہیں آپ ڈسکشن کریں
اور میں سنتا بھی رہا ہوں. اچھا لگتا ہے کہ جو ایسے دوست آپ سے ڈفرنٹ نقطہ نظر رکھتے ہوں، وہ جب اپنی بات سامنے رکھتے ہیں تو ان کی بات کو سن کے بھی کئی دفعہ انسان کی اپنے دماغ کی بھی جو ہے نا دہرائی ہو جاتی ہے، کئی اینگل نئے کھلتے ہیں. اچھا لگتا ہے. تو چونکہ میں اس وقت ذرا ڈرائیو کر رہا ہوں، ایک تو میں ریفرنسز چیک نہیں کر سکوں گا، دوسرا میرا کنیکشن تھوڑا سا کمزور ہے، تو مجھے تھوڑا سا اس وقت ٹیمپریری طور پہ مجھے معذور سمجھے اپنا اس میں ڈیٹیل سے انوالو ہونے کو. سمجھ آ گئی ہے، لیکن بیسک بنیادی بات کا سوال کر رہے ہیں، کوئی ایسی I would not نہیں recommend نہیں engaging in conversation. Please drive safe. آپ please listen کریں. We will speak to you later on when it's safe to do so. بالکل فیضی بھائی، بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. میں اگر آپ مناسب سمجھے میں نیچے چلا جاتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میں آپ دوستوں کو یار ان سے بنیادی ایک تشریف رکھیں، آپ یار میوٹ لگا لیں اور بنیادی سنیں سر، میوٹ لگا لیں اور سنیں. ان ٹھیک سے ہے بنیادی ٹھیک ہے. ایک سوال قادیانی ہم ایک سوال پکڑتے ہیں، اس کی ٹانگیں فیصل پکڑے بھائی گا سے ڈاکٹر ڈو، اور دوسری ٹانگ پکڑے گا افضل بھائی، اور پکڑوں گا سر میں، اور گچی مروڑے گی سروا باجی، اور چھری پھیرے گی ٹاچی باجی انشاءاللہ. سر ان سے بنیادی سوال پوچھ لیتے ہیں. اویس صاحب جس کے لیے کوئی اچھا حوالے کی ضرورت افضل نہیں بھائی، ہے. افضل بھائی جی جی ذرا نا آپ ہاں ٹینشن نہ لیں. وہ دیکھیں، اگر فیضی بھائی کہہ رہے ہیں نا، فیضی بھائی کچھ بات کریں گے، یو ول لو اٹ. نہیں، میں بڑے پیار نال انہوں نے پوچھنے لگا وہاں اویس صاحب کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ جو غیر احمدی لوگ ہیں آپ انہیں کیا سمجھتے ہیں؟ غیر احمدی تو ایک بڑی May I نان request اسپیسیفک ٹرم ہے. points کیا of وہ the اسلام license? There are technology cameras which may pick him یہ using his phone. یہ جو نئے Please مہمان آئے ہیں do not engage in conversation with him temporarily. Jazakallah افضل بھائی. یہ جو آئے ہیں نئے یہ قادیانی باجی اپنے جو بھی ہیں ابھی ان کا دائرہ آپ کریں گے جب سیف ٹو ڈو سو. ابھی تو وہ تشریف لائے ہیں، ابھی بتا رہے ہیں وہ میں ایسی جگہ سے گزر رہا ہوں جہاں سگنل بھی صحیح نہیں ہے، اور آپ مارے نا ادھر سروا باجی جو اوپن سائڈز ہیں نا، ادھر انہوں نے لگائے ہوئے ہیں کیمرے. ہیلو بندہ چلے رات کے ٹائم یوز کرتا ساحل بھائی، گزرے ابھی نیچے 6 پوائنٹس ہیں. کنفرمیشن ہو گئی ہے، دیکھ لیں کمنٹ دیکھ لیں، کنفرمیشن ہو گئی ہے. جی جی بالکل بالکل، میں نے دیکھ لیا. نور شاہ یہ ہے جی اصل قادیانیوں حقیقت. کو کافر سمجھتا ہے، اسے آپ کافر سمجھتے ہیں. مرزا صاحب کا بھی میں نے 3 پیج آپ کو پڑھ کے سنائی ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں جو مجھے کافر نہ سمجھے لیکن مجھے مانے نہ، وہ بھی کافر ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں جو مجھے نہ کافر سمجھے اور کسی ایسے بندے کو مسلمان سمجھے جو مجھے نہیں مانتا، وہ کہہ رہے ہیں وہ بھی کافر ہے. آپ کچھ اور بات کہہ رہے ہو، مرزا صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں. فیضی بھیا آپ نے کیا سیٹنگ کی ہوئی ہے؟ یہ وہ دیکھیں کاپی پیسٹ کر ہی جا رہا ہے کمنٹ ایک، اس کو بلاک نہ کریں گے پھر کیا کریں؟ 1 منٹ اس کو ایڈ کر دینا، اس کامنٹ کو کاپی کر کے نا. آپ اس کو میں بتاتا ہوں آپ کو، وہ اس کو چینج کریں کر آپ لیتا نا. کامنٹ، اس کے کامنٹ کو آپ پک اپ کریں اور اس میں جا کے فلٹر کامنٹ کے اندر بلاک کی ورڈ میں ڈال دیں اس کا کامنٹ. یہ لیں 5 منٹس کے لیے بلاک کر دیں گے، 5 منٹس کے لیے کر دیں چلیں. بلاک. وہ 5 منٹ کے لیے بلاک کر دیں. میں ویسے ایک طریقہ بتا رہا ہوں کو ڈاکٹر ڈوبائی نہیں دیکھیں، نہیں وہ ٹھیک ہے آپ کی بات، لیکن اس سے وہ مسئلہ نہیں ہوتا جو ہے. وہ کامنٹ دوسرے بار بھائی بار کمنٹ کر سپیم رہے آ رہا ہے ہوتے نا، ہیں. اس کے اوپر تھوڑی دیر دبا کے رکھیں، اس کے اوپر نہیں وہ وہ کھل مجھے جائے گا. سمجھ اس آ کو گئی ہے جا جو کے آپ کہہ رہے کاپی ہیں کر فیضی کے بھائی. اس کو جی ڈال دیں سیٹنگ کے اندر. وہ آئندہ بھی کبھی نہیں لکھ سکے گا نیکسٹ ٹائم جب آئے گا. بالکل ایسا ہے، لیکن وہ کمنٹ چینج کر رہا ہے نا. وہ ایک کمنٹ کرتا ہے، اس کو کاپی پیسٹ کرتا ہے کوئی 50 مرتبہ، پھر چینج کر لیتا ہے، پھر اس کو کاپی پیسٹ شروع کر دیتا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یار رب راضی اوپر آ جاؤ. ہاں میں آپ اتنا کو دور بتاتا کوئی ہوں، مطلب دیکھیں میں نہیں ہے آپ تو کو اوپر آ بتاتا ہوں جاؤ. وہ سیٹنگ کدھر سے. آپ اس میں کھولیں نا، ڈاکٹر ڈوبائی ایرو کے اوپر کلک کریں جی جی اور پھر آگے سے سیٹنگز کے اوپر کلک کریں. ماڈریٹر سیٹنگز. ہاں جی ہاں جی. جی اور پھر کامنٹ سیٹنگ پہ کلک کریں ہوں اور پھر وہ جو فلٹر کامنٹ آن ہے اس کے اوپر کلک کریں. جی اس میں دیکھیں میں نے کیا کیا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں. ایک منٹ. ریویو کمنٹ کمیونٹی فلیگ یہ والے یا وہ چیک باکس؟ اس کے اوپر دیکھیں نا، سپیم کو بھی آن کر دیا ہے، ٹھیک جو ہے، میں سپیم ٹھیک ہو گیا. اور پوٹینشلی انکائنڈ کو بھی کر دیا ہے اور فلیگڈ کو بھی کر دیا آن. صحیح ہے، زبردست. اور اگر آپ نے اس میں سے کوئی چینج کرنی ہے، وہ تھوڑا نیچے ریویو والے میں جائیں جو اس نے دیکھیں تجھے کتنے آلریڈی ملنے پک آج کیے ہوئے ہیں. نیچے ادھر کمنٹ مزدوری کرنے کے تجھے سبوئی کتنا دے گی مجھے بتاؤ آج. باجی 1 منٹ دینا، میں ڈاکٹر ڈو بھائی کو ایک جی جی چیز بتا ٹھیک رہا ہے. ہوں. اچھا ڈاکٹر ڈو بھائی، اس میں آپ جائیں وہ ریویو والے میں
ایک منٹ جی ادھر دیکھیں جو اس نے آلریڈی پک اپ کیا ہے نا اسپیم ٹیب، اس نے جو ٹک ٹاک کی ہاں ہماری صحیح لائف ہے میں، وہ صحیح سارے ہے یہاں پر آ گئے ہیں آپ کو، یہ سارے اس ٹھیک نے ہے ٹھیک ہے ٹھیک میری سیٹنگ نے یہ پک اپ کیے ہیں سارے۔ جی ٹھیک ہو گیا، پتہ لگ آپ دیکھیں جو آپ اسپیم والا کہہ رہے تھے نا جو وہ کرتا ہے، وہ اس نے پک اپ کیا وہ یہاں پہ کہ نہیں کیا وہ دیکھیں۔ گیا، ہاں کر لیا ٹھیک ہے، چلیں جزاک اللہ۔ زبردست، تھینک یو۔ تھلے انہیں لکھا ہے نور شاہ نے آپ محمد صلی اللہ علیہ ایک اور وسلم بھی کی فائدہ ہو گیا متعلق ڈاکٹر ڈو بھائی، اس کا ایک اور بھی فائدہ ہو گیا ہے۔ جی جی کئی دفعہ میں بھی کوئی جذباتی بات لکھ دوں نا جو مجھے بعد میں خیال آئی نہیں لکھنی چاہیے تھی، کئی دفعہ اپنے کسی بھائی کی بھی جذباتی بات ہو وہ بھی بندے کو پتہ لگ جاتی ہے، بندہ اس کو سمجھا دیتا ہے سائڈ پہ، یار ہاں نہ کر، بالکل اس وقت بالکل، موقع نہیں ہے، سمجھے آپ؟ سمجھ گیا زبردست۔ راضی مجھے یہ بتاؤ، یہ جو ندا نصر باجی ہیں انہوں نے یہ جو مرزا مسرور صاحب کے ساتھ گفتگو کی ہے، میری پروفائل کے اوپر لگی ہوئی ہے، کہتے ہو میں پلے کر دیتا ہوں ادھر سے، اس میں تو انہوں نے بتایا یار کہ وہ جو مربی حضرات ہیں سارے کے سارے نام لے لے کے وہ بہت بری لوگ ہیں یار۔ رب راضی وہ ایک خاتون ہے پلے کر دیں سر، ریفرنس کے لیے پلے کر دیں دوسرا ڈیوائس اگر ہے پاس۔ وہ سر وہ دوسرے والے فون میں میرے میں نا ٹک ٹاک ہے نہیں، وہ صرف وہ حوالوں والا فون ہے، اس میں ٹک ٹاک نہیں ہے، نہیں تو چلو میں اس کو پل کرتا ہوں دوسرے اکاؤنٹ میری سے۔ اس میں ری پوسٹ میں جائے نا تو وہ پہلی یا دوسری ویڈیو ہے وہ میری ری پوسٹ ویڈیوز میں، ایک سیکنڈ میں پل کرتا نیچے سے نیچے جا کے میرے ری پوسٹڈ ویڈیوز میں۔ وہ ندا نصر کی تصویر بنی ہوئی ہے، ساتھ مسرور کی تصویر ہے، ساتھ وہ طاہر مرزا طاہر کی تصویر ہے شاید۔ اوقات پر آ گئے یار، انہوں نے بتایا بھائی آپ کے خلیفہ کی وہ گفتگو ہے۔ چھوڑیں جی اس بات کو، چلیں کیا چھوڑیں آپ، یہ ساحل رب بھائی نے راضی کہہ کو، دیا چھوڑیں، نہیں وہ میری بہن کو راضی بات کرے گا تو میں ان کو بتاؤں گا نہیں ان کے جو خلیفہ کی بیٹی، فارغ خلیفہ کی پوتی اور زیادہ کر خلیفہ کی نواسی بلاک کیا کہہ کر رہی دیں، ہے۔ اگر اس کو سمجھ نہیں نہ آ رہی اس کے کمنٹ میوٹ کر دیں، ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ فیض صاحب بتائیں ری پوسٹڈ میں کہاں پہ آئے گی یہ ویڈیو؟ فیض صاحب سال صاحب میری آواز آ رہی؟ جی سر، وہ نیچے جا کے آئے گی، جو ری پوسٹڈ ویڈیوز ہوں گی نا ان میں نیچے جا کے آئے گی، پہلی دوسری ویڈیو میں نے جو ری پوسٹ کی ہوئی ہے وہ وہی کی ہوئی ہے، پہلے میں نہیں تھا کرتا ری پوسٹ، لیکن ابھی یہ جتنے اپنے کو بھائی دوست ہوتے ہیں ان کی میں کر دیتا ہوں ری پوسٹ۔ جو نور شاہ یہ نہ ہو میں مرزا صاحب کی وہ کتاب کھول لوں جس میں ان کی 1379 گالیاں ہیں، اور آپ سے میں مائک کے اوپر پوچھ رہا ہوں کہ حرف کا انتخاب آپ کریں، الف سے لے کے یہ تک، یہ نہ مجھے مجبور کریں۔ اس دن عمران کالو نے یہ چیلنج دیا تھا، میں نے ایکسیپٹ کر لیا تھا، اس سے میں نے حرف پوچھا اور اس نے جو حرف بتایا اس سے میں نے 2 گالیاں پڑھ کے سنائی اور انہوں نے مجھے ڈسکنیکٹ کر دیا۔ آپ کہتے ہیں واؤ سے سناؤ سلطان بھائی، آپ تو مسلمان ہیں نا سلطان بھائی، قادیانی مجھے کوئی لفظ حرف بتائے، سلطان بھائی آپ تو مسلمان ہیں نا۔ رب راضی کو کہیں کہ یہ کوئی حرف بتائے الف سے لے کے یہ تک ڑے کے علاوہ، اور نور شاہ کو کہیں کہ یہ الف سے لے کے یہ تک کوئی حرف بتائے ڑے کے علاوہ۔ ابھی میں دکھاتا ہوں اور یہ بتائیں کہ وہ گالی ہے یا نہیں ہے۔ میں کھول لیتا ہوں کتاب، یہ لو بھائی، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، پڑھے لکھے کو فارسی کیا، یار یہ کتابوں کی چڑی تم مجھے دو گے یار۔ بولو حرف لکھو، چلو حرف لکھو بھائی، حرف لکھو فٹافٹ بولو۔ اس پاک کتاب میں سے نا جس کے اندر روحانی خزائن کے 1379 1379 سکین پیجز ہیں، اس کتاب کے اندر ایک لفظ مصنف نے اپنا نہیں لکھا ہوا افضال بھائی۔ یہ دیکھیں اس کتاب کا کمال کہ یہ کمپائل کرنے والے نے اپنی طرف سے ایک لفظ نہیں لکھا، صرف 1379 1379 پیجز
جمع کر دیے، اور کمال مرتب کرنے والے کا یہ ہے کہ حروف تہجی کی ترتیب میں کر دیے۔ مثال کے طور پہ مرزا صاحب نے الف سے شروع ہونے والی جتنی گالیاں ہیں وہ پہلے حصے میں اکٹھی کی ہیں، پھر اس کے بعد بے سے ہونے والی گالیاں، پھر پے سے، پھر تے سے گالیاں، پھر ٹے سے گالیاں، پھر چے سے گالیاں، پھر ہے سے گالیاں، رے کا واحد ہے جس سے کوئی گالی نہیں ہے، حتیٰ کہ آخری حرف بڑی ہے سے بھی گالی اور چھوٹی ہے سے بھی گالی۔ افضال بھائی مزے کی بات یہ دیکھیں اگلوں کے مرتب کرنے والے کا کمال، اور یہ بھی مرزا صاحب کی اپنی کتب سے سکین پیجز کے ساتھ۔ اب رب راضی کو کہیں حرف یہ چوز کرے، یا وہ نور شاہ کو کہیں حرف یہ کرے، اچھا اتنی تو ہمت پتہ کیا، پیدا کریں۔ اچھا میں نا فیضی بھائی ایک بات کروں، دیکھیے یہ نا جو رب راضی ہے نا یہ اوریجنل آئی ڈی سے نہیں آیا، ویسے کہ اوریجنل آئی ڈی سے آئے، پہلی بات تو یہ ہے۔ وہ دوسری مرضی بات یہ آئے، ہے کہ مجھے یہ حرف تو لکھ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ مرزا صاحب نے گالیاں نہیں دی، ساحل بھائی یہ کہتے ہیں نا مرزا صاحب گالی نہیں دیتے، یہ مجھے جھوٹا ثابت کر دیں، کوئی ایک حرف چوز کر دیں، کیوں نہیں یہ حرف چوز کر رہے؟ ہاں کیونکہ ان کو اچھا پتہ ہے کہ میں اس حرف سے گالی دکھا دوں گا۔ اور یہ ان کی نا یہ آپ جو پہلے ایک بڑی علمی گفتگو کر رہے تھے نا، وہ یہ چاہ رہا تھا کہ آپ اس سے اپنی توجہ ہٹا دیں، تو بس ڈائیورٹ کر لیں، ایک جس میں آپ نے میں کہتا ہوں روز روشن کی طرح اس چیز کو حوالہ جات کے ساتھ ثابت کیا کہ یہ جو ادھر بیٹھ کے کہتے ہیں نا ہمیں جی یہ دیکھو جی ہم مسلمان سمجھتے ہیں جی ہمیں کافر کہا گیا، جی ہمیں کافر کہا جاتا ہے، آپ نے فیضی بھائی ان کی کتابوں سے یہ ثابت کیا ہے، اور ان کتابوں سے جن کا یہ انکار نہیں کر سکتے کہ یہ لوگ مسلمانوں کو نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں۔ جیسے باجوہ صاحب کہہ رہے تھے، اب ایمانداری کا تو تقاضا یہ ہے بھئی جو آپ ہمیں سمجھتے ہو وہ کہو، ہم آپ لوگوں کو کافر سمجھتے ہیں، ہم تو سر عام منہ پہ کہتے ہیں بھی ہم آپ لوگوں کو کافر سمجھتے ہیں، آپ کا لٹریچر ہمیں کافر نہیں پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہے، بھئی آگے اس چیز کا کھل کے اظہار کرو۔ اب اگر اس کے جواب میں آپ نے جتنی ساری باتیں کی، میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ بھئی بولو تاکہ پتہ چلے آپ کا، بھئی آپ میں اس لیے کہہ رہا کہ 2 منٹ 3 منٹ وہ بات کریں، پتہ آپ ان کو کہیں بھی آپ بات کرو، وہ کہتے ہیں جی میں کلپ چلانے نہیں، یار کلپ نہ آپ کرو، آپ کوئی قرآن حدیث ہے تو بتاؤ ہمیں، کسی عالم صاحب کی بات سنانا چاہتے ہو ہم ان کو حجت نہیں سمجھتے، آپ کوئی قرآن سے بات کرو، حدیث سے بات کرو، آپ اپنے لیے جو بات کرنا چاہتے ہو، آپ کا قرآن و حدیث نہیں رہا، اب آپ کسی مولوی کی بات کرنے بھی اولا پہلی بات ہے ہم جو بھی وہ صاحب ہیں ہم ان کے نمائندہ نہیں ہیں، اگر ہوں بھی، اگر پہلے ہم ان کے نمائندے ہی نہیں ہیں، اگر آپ ان کے کسی بات کرنا چاہتے ہیں تو کسی نمائندہ سے بات کریں یا ان سے بات کر لیں، وہ ہم نہ تو ہم ان کے نمائندہ ہیں، اگر پھر ہے اگر وہ انہوں نے کوئی بات کی ہے غلط کی ہے تو ہمارے لیے کسی عالم کی بات بھی حجت نہیں ہے، ہمارے لیے حجت ہے قرآن و سنت، قرآن حجت ہے، ہمارے آقا کا فرمان حجت ہے، جس طرح آپ کے لیے قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور بلکہ حدیث سے زیادہ مرزا غلام قادیانی صاحب آپ کے لیے حجت ہے، تو وہی آپ ہم وہاں سے بات کر رہے ہیں، اور اگر آپ کے پاس وہاں سے بات نہیں رہی، اب یہ حالت یہ آ گئی ہے کہ آپ نے کسی اسکالر کا کوئی کلپ لیا ہے کاٹ کے اس کو بتایا کہ یہ ہمارے حق میں ہے لہٰذا، تو بس بھائی اگر حالت یہ آ گئی ہے نا تو پھر بہتر ہے صلح ہی کر لیں۔ نہیں سائل صاحب یہ بڑا ضروری ہے، کیونکہ اس نے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ شاید یہ سیگمنٹ جو ہے نا اس کے ساتھ یہ ہماری ضرورت ہے، یہ کوئی ٹی وی شو ہم چلا رہے ہیں جہاں پہ اس کی پریزنس ہمارے لیے بڑی میٹر کرتی ہے، پریزنس میٹر نہیں کرتی، بات میٹر کرتی ہے، بات ہو رہی ہے کوئی سینسیبل بات ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، کیونکہ دیکھیں نا اس کے خلفاء جو ہیں وہ حجت ہے ان کے لیے،
मिर्जा साहब की बातें होती, इनके मुकाबले के ऊपर वो मेरे महल्ले के किसी मौलवी की कैसेट लाएगा या ताहिरुल कादरी की लाएगा। हमें इसके ऊपर कोई सॉफ्ट रवैया इख्तियार करने की जरूरत नहीं। साहिल साहब, कोई आलम हमारे लिए हुज्जत नहीं सॉफ्ट है, रवैया नहीं हुज्जत है नबी पाक होगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा हदीस है। देखिए सॉफ्ट रवैया नहीं, बात है कि मैं डायलॉग पे, गुफ्तगू पे मैं बिलीव करता हूँ। तो सर मैं भी फ्री वजह स्पीच है का हमारे पास चैंपियन है, वो गल नहीं है। हमारी, बिल्कुल हमारी क्या है, देखिए अगर फैज़ी भाई हैं, फैज़ी भाई आपको पता है उनके ब्रॉड्स पे नहीं जाते, हमारे सामने रीज़न है, ये किसी तरफ से आवाज़ डबल हो रही है, हमारे पास रीज़न है कि हम वहाँ पे जाते हैं, देखिए नीचे गालियाँ हमें पड़ती हैं, ऊपर गालियाँ पड़ती हैं, हमें आधा घंटा वो कोई बात करे, हमें 2 मिनट 3 मिनट बात करने का मौका ही नहीं दिया जाता, और फिर हमें उसके मुकाबले में 7 शातमियाँ सुननी पड़ती है। तो इसलिए हम भी फैज़ी भाई हैं, आपको पता है, आपने कभी फैज़ी भाई को किसी ऐसी ब्रॉड पे देखा सुना ही नहीं, इसलिए हम फिर थोड़ा इन चीज़ों को अगर बर्दाश्त करते हैं कि हम उधर नहीं जाते, हम इधर बैठ के गुफ्तगू करते हैं। आपने मुझे भी नहीं देखा होगा, बहुत ही रेयर हो कोई ऐसा मौजू हो जिस पे बहुत ही ज़्यादा इनपुट ज़रूरी हो तो मैं जाऊंगा, अदरवाइज़ नहीं जाता। इसलिए कि हमें, जब मैं ये सुनता हूँ कि कमेंट में फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तंज शुरू कर देते हैं, सहाबा इकराम पर, सईदा आयशा सिद्दीक़ा पर, फिर वो बर्दाश्त नहीं होता, बंदा कहता है यार इसे बेहतर है निकल जाए। और यहाँ फिर जब आपने कोई ऐसी बात की आए तो वहाँ पे उसके बाद जो कुछ होता है, हम एक ब्रॉड पे गए, मैं और नाइट राइडर भाई गए, अली भाई थे हमारे साथ, हम गए तो वहाँ पे हम एक जगह एक मौका ऐसा आया कि उनके पास उस सवाल का जवाब नहीं रहा, तो अब हम वहाँ से उतर आए, तो जो हम तो एक अच्छे मोड़ पे गुफ्तगू को ख़त्म करना चाह रहे थे और हमने ख़त्म भी की, एक और भाई ने थोड़ा जज्बाती गुफ्तगू की, उसके बाद वहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो जो मौज़ूआत हैं वो पढ़ पढ़ के ना, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तान हुआ, बहुत तान हुआ। उसके बाद हमने उस ब्रॉड पे जाना छोड़ दिया कि नहीं, हालांकि एक रीज़नेबल वो ब्रॉड थी, वो मौका देते हैं बाकी ब्रॉडों की निस्बत, वो मौका बोलने का देते हैं, बात करने का, लेकिन हमने उधर भी जाना छोड़ दिया। तो फिर ये कि हम इसीलिए इधर बैठे, इधर सारा कुछ हमें पता है, हमारे कंट्रोल में, अगर कोई बंदा 2-4 मिनट बात करता है, हम उससे अगले ही लम्हे हम ये बात कह देंगे ना, हमारे पास ऑप्शन है। अभी देखो ये है इनकी हालत कि कुछ भी नहीं कुरान से रहा, हदीस से नहीं रहा, हमने जितनी बात की वहाँ से की जिनको ये हुज्जत मानते हैं, और इनके पास अगर ऐसे ही बातें करनी है तो अभी हम बुलाते हैं, वो लाहौरी जमात का बंदा आता है, वो आके इनको सामने मुंह पे कहता है कि हम इनको ये जो